الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا پر جو تحریف قرآن کی وارداتیں چل رہی ہیں، قرآن پاک کو تحریف کر کے بدل کے اس کے معنوی اعتبار سے قرآن پاک کو بدل کے امت کے پاس پیش کیا جانا، یہ آج سوشل میڈیا میں طور طریقہ بن چکا ہے. اور اس پر کچھ لوگ اپنے ویورز کے لیے اور فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر پیسہ کمانے کے لیے اس چکر میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ تعریف قرآن کرتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم آئے روز کہہ رہے ہیں کہ فیضان ریاض نامی شخص جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں اپلوڈ کرتا ہے، تو اس نے آج پھر سے ایک آیت مبارکہ کا تحریف کر کے اس کو سوشل میڈیا میں وائرل کیا ہے. وہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 6. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، قرآن پاک کا جو طریقہ کار ہے، وہ واضح ہے، اور قرآن پاک اصول کی ایک ویسی کتاب ہے جس کتاب کو سمجھنے کے لیے بذات خود یا تو قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے، یا کابرین امت سے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور وہ ترجمہ اس بدنصیب انسان نے، اس علم کے یتیم انسان نے علماء اہل سنت پہ فٹ کیا ہے، جو کہ صراحتاً خیانت ہے، اور علمی خیانت ہے. یہ بالکل نرا جاہل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی آیت کا شان نزول بیان نہیں کرتا ہے، اور نہ مکمل آیت بیان کرتا ہے. آپ سنیں کہ اس آیت مبارکہ میں کس طرح سے اس نے تحریف کی ہے. پہلے اس کی زبان سے سنیں. اس آیت کا صرف ترجمہ اس فیضان ریاض نامی شخص نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد علماء اہل سنت کو نشانہ بنایا ہے. پہلے اس کی زبان سے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے. سنو بھائی، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں. تو اب میں تمہیں اور پھر سے ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، بچوں کہانی نہیں چلنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا یہاں پر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہے، اور اس سے علماء اہل سنت کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس نے اپنی جو ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے، اس ویڈیو پر معروف اور مشہور علماء کرام کے فوٹوز وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ویڈیو کلپس بھی اس ویڈیو میں اس نے ایڈٹ کر کے ڈالی ہیں. تو دیکھیے معاملہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا نشانہ جو ہے وہ کون لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو واضح طور پہ کفر کرتے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم کے اس سے پہلے 5 آیات گزرے، ان میں مومنین کے اوصاف، قرآن پاک کے اوصاف، قرآن پاک کی پہچان اور مومنین کی پہچان بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ 2 آیات جو ہیں یہ کفار کے خلاف نازل ہوئی ہے. یعنی ان کا شان نزول سے ہی واضح ہو جاتا ہے، اور ان کے اسلوب سے بھی واضح ہو جاتا ہے، ان کے معنی سے بھی واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم،
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان الذین کفروا، جن کی قسمت میں کفر ہے ہی ہے، انہیں برابر ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پتہ چلا اس سے کہ اس سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کفار۔ اور وہ کفار کون تھے؟ وہ کفار ابو جہل، شیبہ، عتبہ وغیرہ، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھلے عام دشمن تھے اور جنہوں نے کھلے عام کفر کیا تھا، اور وہ اس سے مراد ہے۔ اب دیکھیے، یہ ان کفار کو اور مسلمانوں کو جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کو۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کو یہ نشانہ کیوں بناتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا۔ اولیاء اللہ سے محبت وہ ہمیں احادیث سے ملی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے حدیث مبارکہ میں کہ اولیاء اللہ سے محبت کی تاکید جو ہے وہ کیسے کی گئی ہے اور کتنی تاکید کی گئی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 احادیث کو پے در پے لایا ہے، اور یہ حدیث نمبر 6491 مسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا کہ تابعین میں سے ایک ایسا انسان ہوگا جو بہت ہی بہتر ہے، تابعین میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر آدمی ہوگا، جس کا نام اویس ہوگا، یعنی اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُّوهُ، فرماتے ہیں کہ اس کی ایک والدہ ہوگی اور اس کے جسم پر سفیدی کا نشان ہوگا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ اب یہ نشان کیوں بتا دیا؟ یہ نشان بتانے کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نشان یہ کیوں بتایا؟ یہ فرمایا اس لیے فرمایا کہ جب آپ اس سے ملاقات کرو گے تو آپ اس سے اپنے لیے، جو بھی اس سے ملاقات کرے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ یعنی ایک تو یہ تاکید ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اس کے پاس جب صحابہ جائیں تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دیکھیے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، بس تمہیں چاہیے کہ اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، یہ علم کا یتیم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں اور قرآن کسے کہتے ہیں۔ اسے پتہ نہیں کہاں سے کیسی یہ باتیں کہاں سے جمع کرتا ہے اور عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آگے جو ہے ایک طویل حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حدیث نمبر 6492۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، خلاصہ اس حدیث کا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہو جائے گی، اس کا نام اویس ہوگا، وہ قرن قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ جب آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں تو اس سے مغفرت کی دعا کروائیں۔ گویا کہ یہ نہیں کہ صحابہ، نعوذ باللہ، صحابی سے وہ افضل نہیں ہو سکتا، غیر صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی تعلیم فرما دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، اسی تعلیم کے مطابق امت مسلمہ عمل کر رہی ہے، اور علماء اہل سنت اسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی محبت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت
اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ خرافات کا کوئی قائل نہیں ہے، کہیں بنگی چرسی ناچے اس کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں۔ کوئی انسان قبرستان پہ جا کر کے زیارت قبور کرے اور وہاں پہ سجدہ کرے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی طواف کرے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی ان کو اللہ سمجھے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم بالکل ان تمام خرافات سے بری ذمہ ہیں، لیکن اہل سنت کے، میں پھر سے فیضان ریاض کو کہتا ہوں کہ اہل سنت کو نشانہ نہ بنائیں اور قرآن پاک کی تحریف نہ کریں۔ تحریف قرآن آپ کو مہنگی پڑے گی، اور یہ اولیاء اللہ کو نشانہ بنانا یہ بھی آپ کو مہنگا پڑے گا۔ علماء اہل سنت آپ کی ہر بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، بالخصوص ہماری جماعت اہل سنت جناب علی کی پوری ٹیم جتنی بھی ہے وہ آپ کے حرکات کو دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ جلدی آپ کو اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، اور جو آپ تحریف قرآن کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے فتنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔